الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے اخیری عمر میں اس ملک کا سفر بھی اسی لیے کیا تھا کہ ذکر کی مجلسیں قائم ہوں۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب مدد اللہ العالی نے جب یہ مجلس شروع ہوئی اور پہلا انہوں نے بیان فرمایا تھا تو اس میں اسی کو ذکر کیا تھا کہ تمام تر معذوری کے باوجود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی۔ تو مقصد وہی ذکر کیا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں خاص اس پر زور دے رہے تھے کہ جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم ہو تاکہ لوگ غفلت سے نکلے اور اللہ کی یاد والی زندگی نصیب ہو۔ تو اسی سلسلے میں حضرت صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے مجالس ذکر، اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے سفر کے متعلق بھی بڑی اچھی بات ذکر کی ہے، تو سوچا کہ اسی کو ذرا پڑھ کر سنا دی جائے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے اکابرین نور اللہ مرقدہ کے نزدیک ذکر کی مجلسوں کی کتنی اہمیت تھی اور کتنی ضرورت وہ محسوس کرتے تھے اس کی۔ صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ ٹائٹل قائم کیا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کے مقاصد عظیمہ۔ یہ بات نہ کوئی راز ہے نہ معمہ ہے بلکہ سب کے سامنے کھلی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اسفار محض مجالس ذکر کے قیام کے لیے اختیار فرمائے تھے۔ گو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر سے بہت سے مکاتب بھی قائم ہوئے، کئی مسجدیں کی بنیادیں پڑی، بہت سے دینی اداروں دینی جماعتوں کو تقویت ہوئی، مگر یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حج کو آئے تو بہت سے مشاہد کی زیارت، بعض عظیم شخصیتوں سے ملاقات وغیرہ بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے، مگر سفر کا مقصد صرف حج ہی ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے غیر معمولی اہمیت والے اسفار صرف خانقاہی نظام، بیعت و ارشاد اور مجالس ذکر ہی کے لیے تھے، جیسا کہ سفر ناموں میں تفصیل سے درج ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار پر جو لکھا تو اس کے ذیل میں انہوں نے یہاں کے سفر کے متعلق بھی بہت اچھی بات لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مجالس ذکر کی محسوس برکات، یہ تو ٹائٹل قائم کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سفروں میں مجالس ذکر کی محسوس برکات اور ان کی انقلابی طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا عتیق الرحمن نعمانی لکھتے ہیں، جو سفر نامہ انگلستان کے آخر میں خلاصے کے طور پر ہے۔ لکھتے ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب کہ غیب اور حقیقت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر جہاں تک اپنے دل کی بات ہے سو وہ تو یہی کہتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی معذوریاں جس درجے کی ہیں، ضعف اور پیری بڑھاپے کی جو کیفیت ہے، اور مدینہ ہی کی خاک پاک کا پیوند بننے کی آرزو لیے ہوئے ہیں، آپ مستقلاً اسی خاک سے لگ بیٹھے ہیں۔ یعنی آخری عمر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں آخری 10 سال گزارے اسی تمنا میں کہ وہاں موت اور وہاں دفن ہونا نصیب ہو، تو اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ محض کچھ لوگوں کی دلداری کے لیے آپ اس ظلمت کدہ فرنگ یعنی انگلینڈ کے سفر پر آمادہ ہو گئے ہوں۔ یہ صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں یہاں آنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آمادگی کے پیچھے مشیت حق کا کوئی ایسا فیصلہ شاید کار فرما تھا جو اس ملک کے مسلمانوں یا خود اس ملک ہی کو کچھ دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ ہماری دانست یعنی ہماری سمجھ میں اس سرزمین پر جس انداز اور کیفیت کے گزرے ہیں، یعنی حضرت شیخ جو تشریف لائے اس وقت جو دن گزرے ہیں، تو اس سرزمین پر جس انداز اور کیفیت کے گزرے ہیں، ایسے انداز اور ایسے
ایسی کیفیت کا تجربہ اس سے پہلے اس سرزمین نے کبھی، یہ 10 دن سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، اور لوگوں کے دلوں نے نور حق اور رحمت حق برسنے کا ایسا تجربہ اس سے پہلے اس سرزمین پر کبھی نہ کیا ہوگا۔ تو یہ بزرگان دین، جیسے سب جانتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چلنے سے بھی معذور تھے، اور اٹھا کر ان کو اسٹیج پر بھی بٹھایا جاتا تھا، لیکن ان تمام معذوریوں کے باوجود جو سفر فرمایا وہ یہی ذکر کی مجلسیں قائم کرنے کے لیے تھا۔ جہاں جہاں جس ملک سے وعدہ ہوتا تھا کہ ہم اس کا اہتمام کریں گے اور ذکر کی مجلسیں قائم کریں گے، وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں سفر کیا، جیسے پاکستان میں اور ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا، اور سب سے آخر میں پھر یہاں کا سفر ہوا انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی۔ تو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں تشریف لانے سے اس ملک میں انقلاب آ گیا۔ تو بہرحال ان بزرگوں کو اس طرف خاص توجہ تھی کہ بھئی جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم ہو۔ خود حضرت صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ نے پاکستان میں جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم فرمائی، اور اسی طرح حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ یہ کووڈ کے زمانے میں ان کا بھی انتقال ہوا، تو ان کا بھی ایک مشن تھا کہ جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم کرتے تھے، اور اس کی برکت اللہ نے کیسی دکھائی۔ میں نے تو ویسے آخری جو انہوں نے حج کیا اس میں اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ ملاقات بھی رہی، اور اپنے ساتھ بیٹھ کر ذکر بھی انہوں نے کروایا۔ تو ان کا بھی حال یہی تھا، ایک دھن تھی کہ بھئی جگہ جگہ ذکر کی مجلسیں قائم ہو۔ اور ان حضرات کی فکر کی برکت بھی دیکھیں کہ حضرت صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایک دھن لگی ہوئی تھی۔ تو ابھی جو پاکستان میں سب سے بڑی خانقاہ چل رہی ہے حضرت مفتی مختار الدین صاحب کی، اور وہ اتنی آباد ہے کہ رمضان میں تو لاکھوں تک مجمع پہنچ جاتا ہے، شاید دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی خانقاہ نہ ہو۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ بھی پاکستان کو جا رہا ہو تو اس کو ضرور کہتے تھے کہ بھئی کربوگا شریف ضرور جانا، تو اتنی آباد ہے وہ خانقاہ۔ تو اس کے محرک بھی حضرت صفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، کہ حضرت صفی صاحب نے بھی حضرت صفی صاحب یہ حضرت مفتی مختار الدین صاحب کا قصہ بھی عجیب و غریب ہے کہ وہ سعودی عرب میں وہ ایک لیبرر کی طرح وہاں کام کرتے تھے، کوئی پڑھے ہوئے نہیں تھے، پاکستان سے کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدینہ منورہ میں مدرسہ علوم الشرعیہ میں قیام تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عصر کے بعد مجمع ملاقات کے لیے لائن لگ جاتی تھی روزانہ پابندی کے ساتھ۔ تو وہ بھی سنا ہوگا کسی سے کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں، تو وہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے ملاقات کے لیے۔ ملاقات کرتے وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں خلافت ہے، اجازت ہے۔ اور پھر حضرت صفی اقبال صاحب سے فرمایا کہ ان کو ذرا سمجھا دو۔ اب وہ حضرت صفی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میں سائٹ پر لے گیا، ہم سب تعجب میں ہیں کہ ایک عام آدمی آ گیا ملاقات کے لیے، حضرت شیخ خلافت دے رہے ہیں اس کو۔ تو میں بھی ساتھ میں بیٹھا، ان کو لے کر بیٹھا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں تو یہاں مزدوری کر رہا ہوں۔ تو پھر مجھے وہ پوچھنے لگے کہ یہ بزرگ نے کیا کہا، یعنی ان کو وہ پوچھنے لگے کہ انہوں نے کیا کہا۔ تو صفی اقبال صاحب کہتے ہیں میں نے سمجھایا کہ بھئی یہ تو آپ کو خلافت دے رہے ہیں، اور پھر جو کچھ سمجھانا سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد وہ کام کاج چھوڑ کر پاکستان گئے، پھر پڑھنا شروع کیا، عالم بنے، مفتی بنے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا پڑھائی یعنی اپنے آپ کو چھپائے رکھا تھا، اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ حضرت شیخ کی طرف سے خلافت ہے، اجازت ہے۔ وہ کچھ سالوں کے بعد حضرت صفی اقبال صاحب نے وہاں عزیز الرحمن صاحب کو بھیجا کہ بھئی جا کر تلاش کرو ان کو، وہ کہاں ہیں، اور ان سے یہ سلسلہ اور کام شروع کرواؤ، یہ لوگوں کی اصلاح کا اور یہ خانقاہ کا۔ تو بہرحال بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا اور وہ مجلس شروع کروائی، اور پھر اللہ کے فضل کے آج ان کی خانقاہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہوگی، کہ لاکھوں کا مجمع ہو جاتا ہے رمضان میں وہاں پر۔ تو یہ اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب خود جن کو اس کی دھن تھی، اور جگہ جگہ انہوں نے مجلسیں قائم کی، تو جب دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ ذکر کی برکت بھی عجیب ہوتی ہے، جسم بھی معطر ہو چکا ہوگا، تو قبر میں پہنچے تو قبر کی مٹی سے خوشبوئیں شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے حضرت مولانا بلال صاحب کو بھی جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے فون کیا ان کے بیٹے کو
کہ ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ تو بچوں نے تصدیق کی کہ ہاں بالکل صحیح ہے، اور ابھی تو ہم نے قبر کے اوپر پلاسٹک چڑھا دی اس لیے کہ لوگ مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی برکت اور اس کی فکر اور اس کو ان مجالس کو قائم کرنے کے پیچھے جنہوں نے محنت کی، اللہ پاک نے پھر ان کو دنیا میں بھی اس کے نتیجے دکھائے۔ تو ان مجلسوں میں شریک ہونا یہ بہت قیمتی ہے، اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ اگرچہ ہم تھوڑی دیر ہی ہوں، لیکن یہ مجلس ہی ایسی بابرکت ہوتی ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے متعین کی ہے جو اس طرح کی مجلسیں تلاش کرتی ہیں، اور جہاں ایسی مجلس نظر آتی ہے وہاں فرشتے ایک کے بعد دوسرے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پوری مجلس کا گھیرا کر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو فرشتوں کی مجلس ہے، اور اس کی برکتیں تو جیسے احادیث میں کل بھی ذکر کی تھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک یہ ان مجالس کی برکتیں اللہ پاک ہمیں بھرپور نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونا نصیب فرمائے۔